अस्सलाम वालेकुम। एन के न्यूज़ के साथ आपका होस्ट राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं मौजूद हूँ कुरंगी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुरंगी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर जनाब रुस्तम कादरी साहब। आए आज इनसे प्रेस क्लब के हवाले से बात करते हैं कि इन्होंने इतनी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर इतना बड़ा सेटअप कैसे किया और आगे चल के ये साफ़ी बिरादरी के लिए कितना मज़ीद काम करने की तवक्को रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे आजकल की सहाफ़त के हवाले से और इस प्रेस क्लब के हवाले से? राशिद, आपका पहले तो बहुत मेहरबानी, आप यहाँ विज़िट के लिए आए। और चूँकि आपको तो डे फर्स्ट से पता है, चूँकि आप हमारे पुराने मेंबर भी हो और इलेक्टेबल बॉडी से भी ताल्लुक़ रहा आपका, तो प्रेस क्लब और सहाफ़ियों के लिए जो हमारा मिशन है, जो एजेंडा उठाया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जो है इसमें कोशिश करेंगे कि फ़लाह व बहबूद के लिए जो भी बेहतरी हो सहाफ़ियों के लिए वो इंशाअल्लाह करेंगे ना। और जैसा कि आपने देखा कि ये भी काम चल रहा है मज़ीद तरक्याती, और इसको रेनोवेट किया जा रहा है, तो इसमें भी नो डाउट कि हमें ज़िक्र करना चाहिए। मैं चाह भी रहा था किसी मौके पर, तो ये चले अच्छा वक्त है, आपने सवाल किया। तो जहाँ सारे दोस्त अपनी मदद आपके तहत हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और इसमें एक हमारे नायब सदर हैं सफदर साहब, सफदर अनाई, उनके भी मैं बड़ा इंतहाई मशकूर हूँ कि वो जो चीज़ें बेहतर समझ रहे हैं प्रेस क्लब के लिए रेनोवेट में वो काम कर रहे हैं। और दीगर दोस्त भी जहाँ जो जिसको अल्लाह ताला ने जो तौफीक और हैसियत दी हुई है उसके मुताबिक सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। और हमारा जो वो इंशाअल्लाह जो है टास्क से ये है कि आने वाले वक्त में भी आपको विज़िट भी कराते हैं। यहाँ बाकायदा कैफ़ेटेरिया भी तैयार हो रहा है, जहाँ सहाफ़ियों के लिए चाय का भी बंदोबस्त किया जाए, परमानेंट बुनियादों पे खाने का भी किया जाए, ताकि हम कोशिश ये करेंगे कि जो प्रेस क्लब में तमाम चीज़ें होती हैं सामने, आप लाइब्रेरी भी है, जाते टाइम आप इसकी वीडियो भी बनाइएगा, लाइब्रेरी भी बन रही है ताकि सहाफ़ी स्टडी कर सकें। इसके अलावा जो है बाहर स्टेज भी बना है। बाकी जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, आप जब घर में आते हो अपने, तो आपको घर में ही की तरह जिन चीज़ों की वहाँ ज़रूरियात होती हैं, फिर आप उनको जो है फ़ौरी बंदोबस्त करते हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो इसमें जो है मेंबरशिप हमने खोली हुई थी, तो वो अभी बंद है, तो इंशाअल्लाह फिर जो है इसको हम खोलेंगे। और एक और भी बात बताता चलूँ तारीख़ के हवाले से, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हमारा सबका तय हुआ बैठ के आपस में तमाम ओहदेदारों ने। उसमें मैं अपने तमाम जो ओहदेदार हैं, मेरे साथ इमरान हाशमी साहब हैं, आमिर रज़ा साहब हैं, GS हैं इस वक्त, और इसके अलावा जो है कि ये तय हुआ कि ताहयात जो हैं, जब तक हैं आप सदर हैं, तो ये प्रेस क्लब की जो तारीख़ है पाकिस्तान के अंदर जो होती है, उसमें भी मेरे ख्याल एक मुनफरिद जो है उन्होंने स्टेप लिया है कि आप जनाब काम करें और हम आपके साथ हैं हर तरीके से। तो अब हमें, चूँकि जब एक बंदे को ये पता होता है कि भाई अच्छा, अगर मैं कोई गलत अमल करता हूँ प्रेस क्लब के लिए, तो उसका भी पूछगछ होगी, अच्छा करूँगा तो उसकी भी पूछगछ है, और चीज़ें आती हैं, लोग यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और डिस्कस होगी। तो फिर जब आदमी को ये पता होता है कि जब वो ये चीज़ है ही नहीं है कि जनाब कि आप बाकी सीटों पे, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन नहीं है, बाकी सीटों पे इलेक्शन है, सारी चीज़ों पे रखा हुआ है। तो एक उन्होंने कहा, तो इसका भी मैं अपने आपके ज़रिए आज वीडियो में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे इस दौरान जो काम चल रहा था, तो हमने कोई इस तरह की वीडियो ना बनाई, ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो बाकी चीज़ें राशिद साहब आपके सामने हैं, और आपके चैनल का भी मैं मशकूर हूँ, आपका भी मशकूर हूँ। और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो अगला जो मंसूबा है उसमें प्रेस क्लब की तोसी जो है आज से नहीं, 94-5 से ही थी तय। तो उसमें मस्जिद भी है, सहाफ़ियों के बच्चों के लिए जो है स्कूल भी है, इवन के कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज तक लेके जाएंगे और फ्री तालीम होगी उनमें। और एक डिस्पेंसरी का भी हमने किया हुआ है, जो कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें लैंड अता की है, तो उसी लैंड के ऊपर वो चीज़ें बनाएंगे। चूँकि बाज़ लोग कुछ हमारे ख़िलाफ़ प्रॉपर गंडा भी कर रहे हैं, मनफी, तो उन्हें भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई
یقیناً ہر انسان جو جیسا ہے اسے ویسے ہی لوگ نظر آتے ہیں نا. تو اگر میں وہ ذکر کروں حوالہ دوں دینی اعتبار سے تو بات کافی لمبی ہو جائے گی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ ایک عربی آئے تو انہوں نے آتے ہی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہنے لگے جی اس دنیا میں جو ہیں سب کے سب جو ہیں ایماندار ہیں, کوئی بندہ بے ایمان نہیں ہے. تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ. ایک بندہ پھر اس کے بعد آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں آدھے لوگ ایماندار ہیں آدھے بے ایمان ہیں. حکم دیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ, اس کو بھی بٹھا دیا سرکار نے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ پریشان تھے دیکھ کے. ایک تیسرا بندہ آیا تو اس نے کہا کہ جناب اس دنیا میں کوئی ایماندار ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ رسول اللہ سمیت سب بے ایمان ہیں جی. تو تلواریں میان سے باہر آ رہی تھی تو سرکار نے اشارہ کیا اور تلواریں ان کی میان میں رکھوائیں دوبارہ, جہاں ابو بکر صدیق بھی تھے, عمر فاروق بھی تھے نا بیٹھے. تو فرمایا جب سرکار نے سن لی تو عرض کی سب نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جائے کہ آپ نے کہا یہ تینوں صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہم سمجھ نہیں پائے. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو پہلا بندہ آیا ہے وہ بالکل ایماندار تھا 100%, تو اسے دنیا میں سب کے سب لوگ ایماندار نظر آ رہے تھے. اور جو دوسرا آیا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ آدھا بے ایمان ہے اور آدھا ایماندار ہے, تو اسے ساری دنیا کے اندر اس طرح کے لوگ نظر. اچھا تیسرے نمبر پہ جو آنے والا ہے وہ چونکہ خود بے ایمان ہے تو اس سے باشمول اپنے کوئی دنیا میں بندہ ایماندار دیانتدار نظر نہیں آ رہا. تو میں اس لیے چونکہ ہم مسلمان ہیں یہ دلیل میں نے اس لیے دی کہ چند لوگوں کے اندر کچھ دماغ کے اندر فطور چل رہا ہو, پریس کلب کے لیے منفی پروپیگنڈا کر رہے ہوں, تو بھائی وہ بھی باز آ جائیں اور جو رستہ ہے صراط مستقیم والا اس پہ آ جائیں, جو سیدھا رستہ ہے جس پہ کامیابی کامرانی رب تعالیٰ نے رکھی ہے. الٹے رستے پہ چل کے کوئی بھی بندہ کامیابی کامرانی حاصل نہیں کر سکتا. اور ہم صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ مل کے ان کو ساتھ اکٹھا بنا کے, میں مضبوط اس طرح ہوں جیسے یہ مٹھی ہے نا, جب ہم سب دوست آپس میں ہم ہوں گے اور درگزر کرنے والے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اور کہیں کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے اسے پیار محبت سے دلیل سے سمجھا کے آگے لے کے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. تو آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی ان کو میسیج ہے, جو چند ایک لوگ ہیں جو ابھی بھی میرا آج علم میں آئی, کچھ وزٹر آتے ہوتے ہیں کہ وہ شر پسندی کر رہے ہیں پریس کلب کے لیے یا اس کے عہدیداروں کے لیے, کہ وہ بعد آ جائیں. اور ہماری کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پریس کلب صحافیوں کا ہے, یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صحافیوں کے لیے کوشش کر رہے تھے نا. تو لا ہمارا ایک جب کوئی نہ کوئی گھر بھی ہوتا ہے تو وہاں کوئی سربراہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا گھر کا سربراہ یہ دیکھے کہ کوئی بندہ جو ہے آپ کے ہی ممبر گھر کا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بھائی اس کو ڈانٹے گا بھی, اس کو منع بھی کرے گا, اس کو سمجھائے گا بھی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ گھر اپنے آپ ہی چل رہا ہوتا ہے, اس کو بھی چلانے والے ہوتے ہیں. اسی طرح ادارے ہوتے ہیں. اب یہ تو اسے بڑھ کے معاملہ ہے کہ مختلف سوچوں کے, مختلف ذہن و فکر رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. کوئی عادتاً نرم ہوتا ہے, کوئی پیار سے پیش آنے والا تو ہے, کوئی غصے سے پیش آتا ہے. تو سب کو ہم نے لے کے چلنا ہے اور اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, آپ کی جو عادت فطرت ہے وہ اپنے حد تک ہوگی, لیکن ہم نے کلب کے معاملے میں باہمی مشاورت سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش بھی آنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے, اور ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی ہے. یقیناً میں کسی کی عزت کروں گا تو سامنے والا میری عزت کرے گا. میں کسی کو گالی بک کے یہ توقع رکھوں کہ وہ مجھے جو ہے پھولوں کے ہاتھ ڈالے, تو یہ پاسبل نہیں ہے نا. تو ہمارے جو راشد بھائی, آپ بہت دنوں کے بعد آپ سے تفصیلی ملاقات اور یہ گفتگو اور یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو جب ہم یہاں آئے تو ہمیں اگلے ہی 2 دن کے بعد ایک اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ کچھ لوگ جا کے, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, انہوں نے جا کے ڈی سی کرنگی صاحب کو جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے ورگلایا اور کہا کہ یہ, جبکہ ہمارے ایم پی اے صاحب جو ہیں غلام جیلانی صاحب, ان کے انتہائی میں مشکور ہوں, اور میں ہر پیغام میں خبر میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے اس پریس کلب کی انہوں نے چابیاں بھی ہمارے حوالے کی, چونکہ وہ ان کا رابطہ آفس بنا ہوا تھا یہاں, اور 18 سے جو پھر مسلسل ہمارے سے رابطے میں تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں یہاں سے میرا ٹرن اوور ختم ہوگا تو میں جو ہے یہ چابیاں آپ کے حوالے کروں گا. تو انہوں نے اپنا بھی وعدہ نبھایا اور پریس کلب کی بلڈنگ ہمارے حوالے کر کے, اور ایک لیٹر بھی انہوں نے لکھا ہمارے کو کہ بھئی ان سے لیا تھا, انہی کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ تو 2 دن کے بعد ہمارے ساتھ ایک جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ پریس کلب پہ تالے توڑ کے قبضہ کیا گیا ہے, جبکہ ویڈیو بنی, پروگرام ہوا, سارا کچھ تقریب ہوئی. تو اس پہ ایک لیٹر جاری ہوا ڈی سی آفس سے, جو بعد میں وہ کینسل کر دیا انہوں نے کہ جی اس کو جو ہے سیل کر دیں. تو وہاں بھی کچھ لوگ پہنچے, ندیدہ قوتیں ہماری.
تو اس کے لیے ہم جو ہے پھر کیس میں چلے گئے. تو وہ 1455 کیس کا نمبر ہے, سول سوٹ پرماننٹ انجیکشن کے. بھائی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو کسی کے لیے کوئی بدامنی کی بات نہیں کر رہے, ہم تو محبتوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اداروں کو لے کے آ رہے ہیں, بلا رہے ہیں. آج بھی ایس ایس پی صاحب ٹریفک جو ہے وہ تشریف لائے. آج سے 3 روز پہلے جو ہے تقریباً جو ہے چیئرمین کرنگی ٹاؤن تشریف لائے, نعیم شیخ صاحب اے ڈی سی 2 لائے. اس سے پہلے اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر آئے. محمد علی زیدی صاحب جو ہے 18 اگست کو آئے, اور وہ سارے معاملات انہوں نے باقاعدہ اپنے ہاتھ سے اس کا پھیتا کاٹا آ کے, اور انہوں نے تمام صحافیوں کو کھانا بھی دیا اور کیک بھی اپنی طرف سے دیا نا. تو پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں ہمارے خلاف منفی جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور میں ان سے بس درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی باز آ جاؤ, بہت ہو گیا. اس منفی پروپیگنڈے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, اور اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو وہ لوگ جا کے عدالت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور میں نے وہاں کیس بھی کیا. وہاں نہیں وہ جا رہے نا, وہاں نہیں جا رہے, غیر حاضر ہیں. تو وہاں جائیں, اگر میں غلط ہوں تو وہاں عدالت کو بتایا جائے کہ بھئی میں غلط ہوں, اور جو بھی عدالت فیصلہ دے. تو ہم امن پسند لوگ ہیں, پھر بھی ہمارا تعلق چونکہ قلم کار ہیں, اللہ نے ہمیں قلم دیا, تو ہم اپنی بات قلم کے ذریعے ہی. تو جو ایک خدشات تھے اس کو پریس کلب کے لیے وہ گئے تھے کہ سیل کرنے کے لیے, تو وہ الحمدللہ اس پہ بھی اسٹے آرڈر ہو گیا. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سفر جاری و ساری ہے. جی بہت شکریہ جی, آپ نے بہت پیاری گفتگو کی, بہت پیاری باتیں کی آپ نے. آپ کا کہنا یہی ہے کہ صحافی برادری کو مل بانٹ کے چلنا چاہیے, کیونکہ صحافی برادری چوتھا ستون ہے اس ملک کا, اور ستون کے بنا بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی. تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, کہ آج اپنے نئی جنریشن, نئے آنے والے صحافیوں کو بھی کافی کچھ سکھایا کہ بچا جائے, ان چیزوں سے بچا جائے. آئیں اپنی صحافت کریں, عزت کے ساتھ اپنا کام کریں, روزگار کریں. بہت شکریہ جی. کیمرہ مین محمد ارشد کے ساتھ راشد خان, NK7 نیوز کراچی.